علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرزا محمد علی انجینئر صاحب جیلم والے، ان کو تو تقریباً اب سوشل میڈیا استعمال کرنے والا تقریباً ہر بندہ جانتا ہے۔ مرزا صاحب کی عادت ہے کہ مرزا صاحب ہر کسی کو چھیڑتے ہیں، ناجائز الفاظ استعمال کرتے ہیں، بدلے میں جب اپنی باری آتی ہے تو برداشت نہیں کر پاتے۔ پچھلے دنوں ان کی ایک ویڈیو عام ہوئی جس کے اندر ان کی محفل میں موجود ان کے ہی ایک پرانے لسنر نے، جو ان کا سامنے تھا، اس نے ایک سوال کیا جس پر مرزا صاحب سیکھ پاؤ گے۔ تو مرزا صاحب سے گزارش ہے کہ جب آپ کسی کو چھیڑتے ہیں، ناجائز الفاظ استعمال کرتے ہیں، دیکھیں دعوت دین جو ہوتی ہے وہ موعظۃ حسنہ ہوتی ہے، اچھے الفاظ کے ساتھ دعوت دین دی جاتی ہے، اور اسی طرح اگر کسی کے ساتھ اختلاف کرنا ہو تو وہ بھی اچھے الفاظ کے ساتھ اختلاف کرنا چاہیے۔ لیکن مرزا صاحب چونکہ ان کی تربیت شاید ایسی ہے کہ وہ اختلاف بھی اچھے طریقے سے نہیں کرتے، بلکہ بہت ہی بری زبان استعمال کرتے۔ اسی طرح بریلویوں کے ایک مشہور مفتی صاحب ہیں، جو کہ حالانکہ مرزا صاحب کا دعویٰ ہے کہ مرزا صاحب جو ہے نا، جن کی بہت زیادہ فین فالوئنگ ہوتی ہے، انہیں کے ساتھ بات کرنا پسند کرتے ہیں، دوسرے لوگوں کو تو وہ سمجھتے ہیں کہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ ان کے بارے میں بات کروں۔ تو مفتی صاحب نے مرزا صاحب کا رد کیا ہے اور مجبوراً مرزا صاحب کو ان کی ویڈیو کا جواب دینا پڑا ہے، اور آج مرزا صاحب نے اپنے اس رول کو بھی توڑ دیا ہے۔ تو اس پر ایک دوسرے مفتی صاحب جو بریلوی مکتبہ فکر کے ہیں، ان کی آراء جو ہے وہ آپ کو ہم دکھانے لگے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں ذرا مفتی صاحب نے کیا کہا ہے دوسرے مفتی صاحب کی ویڈیو کے بارے میں، جو مرزا صاحب نے ان کے بارے میں گفتگو کی ہے، اس پر وہ کیا کہتے ہیں۔ دیکھیے، آپ جب کسی کو چھیڑیں گے، جب کسی کو غلط الفاظ کے ساتھ بلائیں گے، تو اگلا بھی پھر آپ کو غلط الفاظ کے ساتھ ہی یاد کرے گا۔ تو دعوت دین کا جو اسلوب ہے وہ موعظۃ حسنہ ہونا چاہیے، کیونکہ مرزا صاحب کے اندر تو کم از کم نظر نہیں آتا۔ مرزا صاحب اس وقت یوتھ کے پاپولر اسپیکر ہیں، یوتھ ان کو بہت پسند کرتی ہے، لیکن یوتھ سے بھی میری گزارش ہے کہ ایک دفعہ اس بات پر غور کر لیجیے، جیسے مرزا صاحب کہتے ہیں مرنے سے پہلے مسلمان ایک بار غور کر لے، تو اسی طرح ہم آپ سے کہتے ہیں کہ اگر آپ نے مرزا صاحب کو سنا ہے، ان کا کوئی لیکچر سنا ہے، انہوں نے جو حوالہ جات دیے ہیں، تو ایک دفعہ آپ مرزا صاحب کے ان حوالہ جات کو کراس ویریفائی کریں، اور ترجمہ جو ہے وہ خود پڑھیں اور عربی عبارت کے ساتھ پڑھیں، اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ مرزا صاحب نے کہیں ڈنڈی تو نہیں مارے۔ مرزا صاحب کی اکثر یہ عادت ہے کہ مرزا صاحب صحیح مسلم یا صحیح بخاری یا کسی بھی صحیح حدیث کا حوالہ دیتے ہیں، بعض کا تو ضعیف حدیث بھی سنا جاتے ہیں۔ تو جب بھی کسی صحیح حدیث کا حوالہ دیتے ہیں تو اس کا ترجمہ اپنی مرضی کا کرتے ہیں، اور بعض کا تو ایسے الفاظ ادا کر جاتے ہیں جو حدیث کے اندر موجود نہیں ہوتے، نہ ہی ان کا یہ مفہوم ہوتا ہے، تو اپنا مفہوم جو ہے وہ حدیث کے الفاظ میں شامل کر کے آگے بیان کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے مرزا صاحب کی باتوں کی تصدیق کرنا ضروری ہے۔ یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے کہ سلپ آف ٹانگنی مرزا صاحب کی عادت ہے، تو لہٰذا جو لوگ مرزا صاحب سے محبت کرتے ہیں ان کو سنتے ہیں۔ میں بھی مرزا صاحب کا بہت پرانا سامع ہوں، میں بھی بہت عرصے سے مرزا صاحب کو دیکھ رہا ہوں، سن رہا ہوں، لیکن جہاں پر اختلاف ہوگا وہاں پر ہم ضرور بولیں گے، جہاں پر مرزا صاحب غلطی کریں گے وہاں پر ان کی غلطی کو ٹوکا جائے گا، اور خصوصی طور پر جب وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کی توہین کریں گے، یا امہات المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی توہین کریں گے، تو ہمیں پھر ان کے خلاف بولنا پڑے گا، تو ان کے لفظ کو واضح کرنا پڑے گا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں مفتی صاحب نے کیا کہا ہے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب پاکستان کے بدماش اور ڈان تو تھے ہی تھے، بازاری لینگویج کے بھی بے تاج بادشاہ نکلے۔ آپ نے ان کی ایک ویڈیو میں سنا ہوگا کہ ان سے کسی نے پوچھنے والے نے پوچھا کہ حضرت آپ نے علوم و فنون کہاں سے حاصل کیے ہیں؟ تو یہ کہنے لگے یار مان لو یار علم لدنی ہے۔ اور میں کہا کیسا علم لدنی ہے جس میں دور دور تک ہمیں عربی نظر نہیں آتی؟ اور اس دفعہ تو آپ فارسی پر ہاتھ صاف کر رہے تھے، اور وہ بھی آپ اردو پڑھ کر نیمے ہو کر نکل گئے۔ آپ نے کہا کہ بھائی چلو فارسی بھی نہ پڑھنی پڑے، اور آپ کو فارسی بھی بالکل نہیں آتی۔ وہ کیسا علم لدنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نہ تمہیں عربی سکھائی نہ تمہیں فارسی سکھائی، اور جو تمہیں اردو بھی آتی ہے وہ بھی ٹوٹی پھوٹی آتی ہے۔ میں کہتا ہوں تمہیں اب یہ نعرہ لگانا چاہیے، نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں اردو اور کتابی وچ پنجابی۔ اور تمہارا تو وہ بڑا مشہور ہے وہ کلپ، مجھے اپنے اس کلپ میں لگا کر وہ اپنا کلپ گندا کرنے کی حاجت نہیں ہے، ہر بندے کو پتا ہے۔ وہ جو تم نے اس کلپ میں کہا تھا کہ زانو جو ہے اس کو جو ہے نا عربی میں پٹ کہتے ہیں، میں کہا واہ کیا عربی ہے آپ کی، اگر یہی عربی ہے نا تو تجھے تو بہترین عربی آتی ہے مرزا۔ لیکن ایک سوال میرے ذہن میں آیا، مرزا صاحب آپ تو ملین سے کم والے مولوی کو تو منہ ہی نہیں لگاتے تھے،
تو راشد محمود رضوی صاحب پر آپ کی نظر کیسے پڑی؟ تو پتہ لگا دا ڈیمیج ہیز بین ڈن. جو راشد محمود رضوی صاحب آپ کا کلا کما کر رہے تھے، الحمدللہ وہ خود بھی فرما رہے تھے کہ تیر بالکل نشانے پر لگ رہا ہے. میں کہا مفتی صاحب بالکل صحیح فرما رہے ہیں. میں کہا تم تو ملین سے نیچے والے کو منہ نہیں لگاتے تھے. اب راشد محمود رضوی صاحب کا جواب دینے کی تمہیں کیسے سوجھ پڑی؟ تمہیں پتا تھا کہ جب میرے فالوورز دیکھیں گے کہ یار ادھر میں علمی کتابی کہلاتا ہوں اور ادھر تو حقیقی علمی کتابی آ گیا، اور وہ بھی اس لیے کہ جب اس طرح کے لوگ آئیں اور اس طرح کی گفتگو کریں تو یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فعل مبارک ہے کہ آپ نے فرمایا تھا امسس بزر اللات. میں کہا مرزا صاحب جا کے لغت اٹھا کے دیکھ لینا. او یار تینوں لغت ہی نہیں آندی نا. مینوں اب ہمیں عادت بنی ہوئی ہے کہنے کی یار لغت دیکھ لو، لغت ہی تمہیں نہیں آتی، عربی ہی نہیں آتی، کیا کریں؟ چلو کسی سے پوچھ لینا کہ یہ امسس بزر اللات کا مطلب کیا ہے. ٹھیک ہے، تو تم جیسے لوگوں کو اس طرح کے جواب دینے پڑتے ہیں. ابھی تمہاری ویڈیو سن لیتے ہیں کہ تم کیا الفاظ کہہ رہے ہو اور کیا یہ تم اپنے لیے بھی پسند کرتے ہو یا نہیں، اس پر بھی تبصرہ کرتے ہیں. اس کی ایک بریلویوں کے چھوٹے سے بچہ ہے، وہ میں اس کو مفتی بھی نہیں کہتا، مولوی ایک چھوڑا انہوں نے چونگڑا، اس نے تعویل کی ہے. وہ کہتا ہے اس طرح کی گستاخی تو صحیح مسلم میں بھی موجود ہے. چھوٹا سا بچہ، دیکھیں اس کے ان الفاظ کے اندر کس طرح غرور و تکبر ٹپک رہا ہے کہ یہ کہتا ہے چھوٹا سا بچہ. میں تو اس کو مفتی بھی نہیں کہتا. میں کہتا ہوں بھائی آپ کون ہیں جو مفتی کہیں؟ حضرت ہو آر یو؟ تمہاری کیا مجال، تمہاری کیا اوقات کہ جس کو نہ فارسی آتی ہے نہ عربی آتی ہے اور جو ہے اردو بھی درست نہیں آتی، اس کی کیا اوقات کہ یہ ایک مفتی کو اس کے منصب سے اتار سکے ہیں؟ جب تمہیں دیوبندیوں کے مناظر عمر صدیق نے چھوکرا کہا تھا تمہیں بڑی آگ لگی، اور تمہاری ویڈیو موجود ہے کہ یہ دیکھو جی علماء کی بازاری لینگویج چیک کرو. میں کہا ہاں اب بتاؤ تمہاری بازاری لینگویج کی کوئی حد ہے؟ اور آگے جو ہے یہ اب بیچ میں جو دلائل وغیرہ جو بھی اس نے اپنی طرح بونگیاں مارنے کی کوشش کی، وہ ماشاءاللہ راشد محمود رضوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے بہترین کلا کما کیا اور بہترین دلائل جو ہے وہ سینکڑوں کے حوالے سے آپ نے ارشاد فرمایا. مجھے وہ دہرانے کی حاجت نہیں ہے، وہ راشد رضوی صاحب کے کافی ہیں ماشاءاللہ، اور ہم راشد رضوی صاحب کے ساتھ ہیں. اور میں تائید کرتا ہوں مکمل کہ مفتی راشد محمود رضوی صاحب کو سنا جائے. اور میں کہتا ہوں مرزا کے چاہنے والوں، مرزا نے تمہیں کیا سبق دیا ہے؟ اس نے کہا ہے کہ یہ جو علماء کہتے ہیں نہ فلانے فرقے کے عالم کو نہیں سننا اور فلانے بندے کو نہیں سننا، تم سنو گے نہیں تو تحقیق کیسے کرو گے؟ تو میں کہتا ہوں حضرت یہی والا کلیہ یہاں پر بھی اپلائی کریں کہ مرزا صاحب کوئی فقط نہ سنیں، آپ راشد محمود رضوی صاحب کو سنیں. میں کہتا ہوں خدا کی قسم اگر تم حکما حق کو ہو اور تعصب کی عین کے اتار کر سنو گے نا تو مرزا کہ یار یہ اتنا خبیث شخص ہے اور یہ اتنا جو ہے نا وہ بڑبولا ہے معاذ اللہ کہ جس نے حضرت عبداللہ بن عباس کو بھی نہ چھوڑا، جس نے صحابہ اکرام کو بھی نہ چھوڑا. اور ابھی اسی ویڈیو کے اندر میں آپ کو نکال کر دکھاؤں گا کہ یہ صحابہ کے بارے میں کیسی ہرزہ سرائی کر رہا ہے اور یہ رسول پاک کے بارے میں جو ہے نا کس طرح کی بکواسات کرتا ہے. یہ انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے. ٹھیک ہے، تو لیکن اس کی زبان کس انداز کی ہے یہ آپ کو پتہ لگ جائے گا. اور میرے پاس جو طلبہ آتے ہیں اور جو سائلین آتے ہیں جب وہ مجھ سے پوچھتے ہیں اس کے بارے میں تو میں مفتی راشد محمود رضوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا لنک دیتا ہوں اور چینل سبسکرائب کرواتا ہوں کہ یار یہ بندہ ہے، سنو اس کو. اور لوگوں اپنے علماء کی قدر کرو. یہ علماء جب چلے جائیں گے پھر قدر کرو گے تو کس کاری؟ اور بابا خادم ٹور گیا تو پھر کس کاری تو سی قدر کی تھی. اور اب قدر کرو ان علماء کرام کی تاکہ جو ہے یہ مضبوط ہو سکیں اور یہ اس باطل کا جو ہے وہ ڈٹ کر مقابلہ کر سکیں. الحمدللہ مفتی صاحب یہ سید جو ہے انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہے، آپ علی کے غلام، یہ علی کا خون. انشاءاللہ اس کو وہ چھٹی کا دودھ یاد کروائیں گے اور اس کی ماں کہے گی جس نے اس کو مناظرے سے منع کیا ہے کہ بھائی حضرت ویڈیو نہیں بنانی، مفتی راشد محمود رضوی آ جائے گا. اوے ویڈیو نہیں بنانی، مشاہد شاہ آ جائے گا. ہاں انشاءاللہ. اس ویڈیو کے اندر اس نے کشف المحجوب پر اعتراض کیا ہے اور اس کے اوپر آگے دلیل دے رہا ہے کہ یہ تو سورہ احزاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے وجہ بیان کی ہے. اب وہ تبصرہ سن لیں، اس کے اوپر میں گفتگو کرتا ہوں، وہ سنیے. اور تاکہ وہ طلاق دیں پھر حضور شادی کر لیں. شادی تو ہوئی لیکن وہ اس وجہ سے نہیں ہوئی، وہ سورۃ الاحزاب میں ہے اللہ تعالیٰ نے یہ رسم توڑنی تھی کہ منہ بولا بیٹا اصل بیٹا نہیں ہوتا، اس لیے حضور کا رشتہ کروایا سیدہ زینب کے ساتھ. اللہ نے قرآن میں اس کی ریزن بتائی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، وہ کہتا نہیں قرآن میں لکھا ہے تم اپنے دل میں ایک بات چھپاتے تھے اور اس بات سے مراد یہ تھی. وہ بات یہ نہیں تھی، اس بات کا ذکر قرآن میں موجود ہے. حضور علیہ السلام معاشرے کے بھی شرم کرتے تھے کہ یہ کیا کہیں گے، کل تک بیٹا بنایا ہوا تھا آج اپنی بہو کے ساتھ شادی کر رہا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، جب بڑا بندہ یہ رسم توڑے گا نا تو رسم ٹوٹے گی.
تو हुजूर तो शर्माते थे, हुजूर तो कई जगह शर्माते थे। सूरतुल अज़ाब में आता है कि तुम जब नबी को मसला पूछने जाते हो, उनके घर बैठे रहते हो और बैठ के गप्पे मारते रहते हो, हुजूर अलैहिस्सलाम शर्म की वजह से तुम्हें वहां से उठाते नहीं, हालांकि आपको तकलीफ हो रही होती है। अस्तगफिरुल्लाह माअज़ल्लाह, ये सहाबा किराम के बारे में बकवास कर रहा है कि तुम जाकर उनके घर में गप्पे मारते थे। मैं कहता हूं ये गप्पे मारना उर्दू के अंदर ये क्या है कि जो बाज जो है ना वो निकम्मे निकम्मे लोग होते हैं और वो किसी जगह बैठ जाते हैं तो हाथ पे हाथ रख के जो है ना वो बातें करते हैं और जो है ना इस तरह के ठट्ठे मजाक करते हैं, तो ये कहते हैं जी गप शप कर रहे हैं। उलमा की बैठक को कोई भी गप शप की बैठक नहीं कहता, इल्मी और रूहानी बैठक कहा जाता है उसको। और सहाबा किराम जैसी अजीमुशान हस्तियां जो हैं वो जिस जगह बैठी हों और वो घर भी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हो और माज़अल्लाह गपशप की बात हो, और जो ये हदीस पाक दिखाएगा वो वाकया क्या है, वो इस हदीस पाक को मैं कहता हूं जूम कर करके जो है ना लोग भी पढ़ें कि ये क्या दिखाता है और क्या मुंह से निकालता है। ऊपर दिखाया क्या जा रहा है कि ये हजरत ज़ैनब बिन्ते जहश रदी अल्लाह ताला अन्हा की जब हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी हुई तो अगले दिन हुजूर ने खाने का एहतिमाम किया, यानी दावत वलीमा थी ये। और जब दावत वलीमा होती है तो जब मेहमान आते हैं तो वो आपस में गुफ्तो शनीद करते हैं, बातें करते हैं। चलो यहां पर ये जो वाकया मुस्लिम शरीफ का बयान कर रहा है उसमें ये हुआ कि ये गुफ्तो शनीद तूल पकड़ गई और बातें थोड़ा तूल पकड़ लें तो वाकई पता नहीं लगता। सहाबा किराम को भी इस तरह पता ना लगा, बतगाज़ा बशरियत और हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नागवारी के आसार जो है वो नमूदार हुए कि हुजूर कभी बाहर तशरीफ ले जाते, कभी अंदर तशरीफ ले आते। तो उस पर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया खाना तैयार हो जाए फिर आओ और उसके बाद फौरन जो है वो चले जाओ। और ये आगे किस तरह बात कर रहा है वो सुने। आप बुखारी मुस्लिम में हदीसें उठा के देखें, हुजूर की बीवियां, घर ही इतना तंग था वो एक कोने में यूं दीवार के साथ लग के बैठ जाती थी, यूं पर्दा लेके। मैं कहता हूं इस हदीस के अंदर ये निकाल कर दिखाया कि ये इस तरह करके बैठ जाती थी। ये जो नकलें कर रहा है ये नकल साबित करो। मिर्जा साहब इल्मी और किताबी हो तो हक अदा किया करो इल्मी किताबी होने का, इस तरह के ढकोसलों से आपका काम नहीं चलेगा। अब ज़ाहिर कोई बैठक लादा नहीं थी, अब वो एक एक डेढ़ घंटा लोग मसले पूछ रहे हैं, हुजूर की बीवी ऐसे साइड पे बैठी है। डेढ़ घंटे मैं कहा साबित कर मिर्जा, साबित कर। 1.5 घंटा एडा तू बैठा होंदा सी कि ओहो 1.5 घंटा हो गया, ओ चलो 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 निकलो भाई 1.5 घंटा हो गया जे। मैं साबित कर अगर वाकई तू इल्मी और किताबी है तो। अब मुझे बताएं कितनी तकलीफ दे चीज है। हुजूर फिर भी कुरान में आता है कि हुजूर तुम्हारा हया फरमाते, अल्लाह ने फरमाया मैं हया नहीं करता हूं। अस्तगफिरुल्लाह तर्जुमा कर रहा है, अब फिर जाके आगे फिर तर्जुमा करेगा, लेकिन ये कितना बोंगा तर्जुमा इसने किया माअज़ल्लाह। अल्लाह ने फरमाया मैं हया नहीं करता, मतलब क्या है? काफिर कहेगा अच्छा तुम्हारा रब बेहया है। अस्तगफिरुल्लाह माअज़ल्लाह, जबकि नीचे आयत के अल्फाज इसकी स्क्रीन पर भी जाहिर हैं, वल्लाहु ला यस्तहयी मिनल हक, वरना रब फरमा देता ना वल्लाहु ला यस्तहयी, अल्लाह हया नहीं फरमाता। माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह, आगे फरमाया मिनल हक, हक बयान करने से हया नहीं फरमाता। ओए तर्जमा करो तो पूरा करो, बोंगिया ना मारो। आमदा से कोई मसला हो फौरन पूछो और निकलो, ये अल्लाह का अंदाज बयान हो रहा है जी। हैं आइंदा से कोई मसला हो फौरन निकलो, रब चुटकी बजा के कह रहा है फौरन निकलो, निकलने वाला काम करो। रसूलुल्लाह तुम्हारा ख्याल करते हैं लेकिन अल्लाह हक बात कहने से नहीं शर्माता। होन तर्जमा कीता अल्लाह हक बात कहने, हक का है तो आंखें देखें कैसी बाहर आ गई हैं, तो इस तरह जब हक आता है ना तो आंखें बाहर आ जाया करती हैं। तो हुजूर अलैहिस्सलाम की तो एक मुबारक आदत थी, तो आप दिल में क्या छुपाते थे कि ये लोग क्या कहेंगे, लेकिन अल्लाह ने फरमाया हम आपके पीछे खड़े हैं, इंशाअल्लाह आपके जरिए इस रस्म को तोड़ेंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया हम आपके पीछे खड़े हैं। और मैं कहा ये कौन सा खुदा है जो हुजूर के पीछे है? ये अल्लाह की गुस्ताखी है कि नहीं? मैं कहा मिर्जाइयों को मेरा चैलेंज है खुला, जो मिर्जा साहब के मानने वाले हैं, ये वही मिर्जाई नहीं, ये वाले मिर्जाई। मैं कहता हूं कि ये अल्लाह की गुस्ताखी है कि नहीं कि जो ये कहा जा रहा है रसूलुल्लाह के पीछे हैं। ओए रसूलुल्लाह के साथ है, रब का साथ, रब की रहमत हुजूर के साथ है, ये अल्फाज कहा जा सकते हैं। और हुजूर ने भी फरमाया इन्नल्लाह माअना, कि अल्लाह हमारे साथ है, यानी उसकी ताईद हमारे साथ है। ये कह रहा है जी अल्लाह पीछे खड़ा हुआ है, अल्लाह फरमाता है हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं इंशाअल्लाह। मैं कहा ये अल्लाह ताला किस रब की तरफ मंसूब कर रहा है और कह रहा है इंशाअल्लाह? अगर अल्लाह ने चाहा खुद भी अल्लाह और चाहा भी अल्लाह ने इसके अलावा भी कोई अल्लाह है,
اور کتنی گستاخیاں اس کی یہ چھوٹی سی عبارت میں نکل رہی ہیں. میں کہا مرزا صاحب بازاری لینگویج پر جتنی آپ توجہ کرتے ہیں نا, اگر چوتھائی توجہ بھی اگر آپ اس بات کو دے دیتے نا تو آپ کی عقل کے اندر یہ بات آ جاتی کہ یہ رب کی شان کے لائق نہیں ہے, اور تم کیا جو ہے وہ دیگر فرقے والوں کو جو ہے نا وہ تانا دو گے. اور تم نے تو پورا بت تراش لیا رب تبارک و تعالیٰ کا کہ جو کھڑا ہے, اور کھڑا ہونے کے لیے ٹانگیں ضروری ہیں, ٹانگوں کے لیے پھر دھڑ ضروری ہے, دھڑ کے لیے سر ضروری ہے, سر بھی ہو پھر دھڑ بھی ہو تو اس کے لیے بازو بھی ضروری ہے. تو پورا بت تو تم نے تراش دیا. اور اب مرزائی جو ہے نا تمہارے مرنے کے بعد وہ بھی ایک بت بنائیں گے, کیونکہ انہوں نے حضور کے پیچھے کھڑا جو کرنا ہے اور وہ کھڑا ہوا دکھانا بھی ہے اور نظر بھی آنا چاہیے, تو اس کو پھر پوجیں گے بھی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. تو وہ اس بریلویوں کے اس چوزے نے کہا کہ جی مسلم شریف میں بھی گستاخی ہوئی ہے. اس بریلویوں کے چوزے نے کہا, میں کہا کھر پہ ورگا تے تیرا منہ ہے, بیلچے تے پٹھے پاسے ورگا تے تیرا منہ ہے. میں کہا یہ ہم بھی باتیں کر سکتے ہیں, لیکن مرزا صاحب ہم ایسی باتیں کیوں کریں, ہم آپ کو علمی جواب دیں گے. اس لیے آپ اس طرح کی شعبدہ بازیوں سے اور اس طرح کی چرب زبانیوں اور یہ جو آپ بازاری لینگویج یوز کر رہے ہیں نا, اس سے باز آئیں. ٹھیک ہے, ہمیں بھی جواب دینے آتے ہیں اور بڑے ستھرے جواب دینے آتے ہیں, تو لہٰذا